الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. صدق اللہ العظیم. بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، آج ہم سب بزم رضا کے زیر انتظام عظمت صحابہ و اہل بیت کے حوالے سے سجائی گئی اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالی یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے، اور جن جن دوستوں نے اس پروقار اور عظیم روحانی محفل کے لیے اس محفل کے باوقار انتظامیہ حاجی عبدالغفور صاحب اور ان کے جو باقی اراکین ہیں
ان کے ساتھ جو بھی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی محنتیں، محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأویٰ، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ، یہ عظیم روحانی محفل ہم نے اس اللہ کی رضا کے لیے سجائی ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، جس اللہ نے نبیوں کے سر پر نبوت کا تاج سجایا، جس اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پر ختم نبوت کا تاج رکھا، جس اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے مقدس دلوں کو اور مقدس ہستیوں کو چن چن کر مصطفیٰ کا صحابی بنایا، جس اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے رشتہ داروں کو، نبی پاک کی اہل بیت کو چن چن کر اہل بیت میں شامل فرمایا۔ اس رب کی رضا کے لیے یہ محفل ہے کہ جس اللہ نے اپنی بے پناہ لامحدود قدرتوں، پاوروں میں سے ایک وافر حصہ عظمتوں کا، پاوروں کا اپنے پیاروں کو عطا فرمایا، جس اللہ نے اپنے غیب کے خزانوں میں سے ڈھیر سارا غیب کا علم اپنے پیاروں کو عطا فرمایا، جس اللہ نے اپنی قدرتوں میں سے، اپنی پاوروں میں سے اپنے پیاروں کو پاور والا بنایا، اختیار والا بنایا، عظمتوں والا بنایا، مشکلیں ٹالنے والا بنایا، اپنے پیاروں کو عزتوں کا تاج عطا فرمایا۔ اس رب کے لیے ساری حمد ہے، اس رب کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس نے ہمارے آقا کو ساری کائنات کے لیے رحمت بھی بنایا، سارے نبیوں کا امام بھی بنایا، جس کو جو بھی ٹور ملی، جو بھی عظمت ملی، صدقہ مصطفیٰ کا عطا رب نے کی ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں سنی اللہ کی توحید بیان نہیں کرتے، ہمارے جیسی توحید کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں جس کو جو ملا، جتنا ملا، بھر بھر کے خزانے عطا فرمائے اللہ نے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ نے تالے لا کے رکھے ہوئے ہیں، کسی کو کچھ دیتا ہی نہیں۔ اب بتائیں پھر اللہ کی پاوریں، عظمتیں وہ زیادہ بیان کرتے ہیں یا ہم بیان کرتے ہیں؟ ہم تو مخلوق کو بتاتے ہیں دیکھو یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں، ان کے گھرانے کی یہ شان ہے، ان کے صحابہ کی یہ شان ہے، اللہ کے نبیوں کی یہ شان ہے، اور یہ دیکھو نبیوں کے امام کی یہ شان ہے۔ جس اللہ نے اپنے پیاروں کو، اپنی مخلوق کو اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ رب خود کتنی عظمتوں والا ہوگا، کتنی شان والا ہوگا۔ اس اللہ نے جو بڑی عظمتوں والا ہے، جس کی عظمتوں کی کوئی حد نہیں، اس اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اہل بیت پاک کو پاک فرما دیا ہے، صاف فرما دیا ہے۔ اور یہ توحید کا یہ انداز
ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے بھی سکھایا ہے اور اللہ کے قرآن نے بھی سکھایا ہے۔ بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ توحید یہ ہوتی ہے ہم دھوم دھام سے بیان کریں، لوگوں اللہ وہ ہے جس نے کالی رات بنائی، کالی چیونٹی بنائی، کالی رات ہے، کالی چیونٹی ہے، چھوٹی چھوٹی ٹانگیں ہیں، اس کی ٹانگیں حرکت کریں تو رب کو پتہ لگ جاتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں کو رب گھوپ اندھیرے میں بھی دیکھ لیتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے مکھی بنائی، اللہ وہ ہے جس نے مچھر بنایا، اللہ وہ ہے جس نے چھپکلی بنائی۔ میرے بھائیو، یہ ہے توحید۔ لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں تو قرآن کا مزاج بتاتا ہے، میرے مصطفیٰ کے فرمان نے بتا دیا ہے، توحید بیان کرنے کا یہ طریقہ نہیں، بلکہ توحید یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بنایا ہے، پیدا فرمایا ہے، تاکہ مخلوق دیکھے تو دیکھتی رہ جائے کہ جس رب کا بنایا محبوب اتنی شان والا ہے، وہ رب خود کتنی شان والا ہوگا۔ اب اس پر تھوڑا سا اشارہ دیتا ہوں، پھر آگے چلتا ہوں۔ مجھے کہا گیا تھا تھوڑا سا توحید پر بولنا ہے، تو سنیے بھئی ہمارا طریقہ توحید کیا ہے۔ ہم یہ توحید بیان نہیں کرتے، نہ ہمارا مزاج، نہ ہمیں یہ طریقہ قرآن سے ملا، نہ حدیث سے ملا۔ بھائی اللہ نے مچھر بنایا، اللہ نے چونٹی بنائی، اللہ نے چھپکلی بنائی۔ میں جو کہوں یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بہت بڑا آدمی تھا، کیا بنایا؟ چھری بنائی۔ لوگ کہیں گے پاگلا، چھری تو کوئی بھی بنا سکتا ہے، اس نے کیا بنایا وہ بتانا۔ جو کوئی نہ کر سکے اس نے کر دکھایا ہو وہ بتاؤ، پھر پتہ لگے وہ کتنی اعلیٰ شخصیت کے وہ مالک تھے، پھر پتہ چلے گا۔ ہم بھی کہتے ہیں وہ چھوٹی موٹی چیزیں بتا کر رب کی شان بیان کرنے والوں، یوں نہیں۔ توحید کا مزہ یہ ہے لوگوں کو بتاؤ اللہ وہ ہے جس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ دلیل کیا ہے ذرا سن لیجئے۔ معراج کی رات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، منبر لگا، اللہ کے نبیوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، سارے نبیوں نے اللہ کی توحید بیان کی اور اپنی عظمتیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ان کا ذکر کیا۔ سب سے آخر میں خصوصی خطاب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی باری آئی خطاب کرنے تو نبی کریم علیہ السلام نے آغاز یہاں سے فرمایا، اے اللہ کے نبیوں، آپ نے تو اپنے اپنے انداز پر آپ سب نے اللہ کی توحید کو بیان کر لیا۔ فرمایا اب میں مصطفیٰ کی زبان سے اللہ کی توحید سنتے جاؤ، میں بتاتا ہوں کہ اللہ کی توحید کیسے بیان ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کا دعویٰ ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ کی توحید کیا ہے، پھر کیسے بیان کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ساری کائنات والوں کے لیے رحمت بھی بنایا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات والوں کے لیے بشیر اور نذیر بھی بنایا ہے۔ یہ اللہ کی توحید حضور بیان کر رہے ہیں، تو پتہ چلا توحید وہی ہے اصل میں جس میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا ذکر ہو رہا ہو۔ توجہ ہے نا؟ اب یہی انداز ذرا قرآن سے بھی دیکھ لیں۔ یہ خطبہ معراج آگے بھی چلتا ہے، توحید بیان کی ہے لیکن موضوع کچھ اور چلانا ہے۔ اب ذرا قرآن سے بھی دیکھیے قرآن کیسے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو بیان کرتا ہے، اللہ کون ہے، اللہ خود تعارف بیان کرتا ہے قرآن میں۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی
اللہ وہ ہے کہ جس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا، خالی ہاتھ نہیں، ہدایت کا خزانہ دے کر بھیجا. اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا اللہ وہ ہے جس نے مچھر بنایا، نہ، فرمایا ہو دیکھو اللہ وہ ہے جس نے اتنی شان والا محبوب تمہارے پاس بھیج دیا ہے. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی بیان کر رہے بھی اللہ وہ ہے جس نے مکہ کے ان پڑھوں میں اپنا شان والا محبوب بھیج دیا ہے. بھائی اللہ کی توحید ایسے بیان ہوتی ہے، اللہ وہ ہے جس نے میرے مصطفیٰ کو عظمتوں والا بنایا ہے، شان والا بنایا ہے. تو بتائیے ایسی توحید کوئی اور بیان کرتا ہے؟ بولیں لوگوں کی تو توحید تب پوری ہوتی ہے جب یہ کہا جائے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا. لوگ سمجھتے ہیں توحید تب پوری ہوتی ہے جب کہا جائے نبی کے پلے کوئی شے نہیں. لوگوں کے نزدیک توحید یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ نبیوں کے ہاتھ میں اللہ نے کچھ نہیں دیا، نبیوں کے پاس کوئی ذرے کا اختیار نہیں، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. لوگوں نے یہ سمجھا توحید یہ ہے، پر اللہ فرماتا ہے نا توحید یہ نہیں، بلکہ توحید یہ ہے لوگوں دیکھو میرا محبوب کتنی شان والا ہے. جس کا محبوب ایسا ہے تو بنانے والا رب کیسا ہوگا. محبت سے کہیے سبحان اللہ، اونچی آواز سے. آپ بھی اللہ کی توحید بیان کریں، کہیے سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. جب ہمارے پیارے آقا کی شانیں گنی نہیں جا سکتی، شمار میں نہیں لائی جا سکتی، ہماری گنتیاں ختم، ہمارے قلم جواب دے گئے، ہماری سیاہیاں ختم ہو جائیں، لیکن سرکار کی شان کا باب پورا نہیں ہو سکتا. تو پھر اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے. خیر، اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت پاک کو ہر پلیتی سے، ہر عیب سے، ہر برائی سے پاک صاف فرما دیا ہے. اچھا اہل بیت کون ہیں؟ کئی لوگ ہیں جو بڑی ضد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں نبی کریم علیہ السلام کی جو گھر والیاں ہیں وہ اہل بیت نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں گھر والیاں اہل بیت ہیں لیکن نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیاں اہل بیت نہیں. حسنین کریمین یہ اہل بیت نہیں. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ اہل بیت نہیں. ایک نظریہ رافضیوں کا ہے، ایک نظریہ خارجیوں کا ہے، ناصبیوں کا ہے. ہم نہ ناصبی ہیں نہ رافضی ہیں، ہم ان دو ٹبروں کے درمیان میں سیدھے سادھے کھرے سنی مسلمان ہیں. ہمارا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت، نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں بھی اہل بیت، نواسے بھی اہل بیت، حضرت مولا مرتضیٰ بھی اہل بیت. اللہ نے ان سب کو پاک فرما دیا ہے، صاف فرما دیا ہے. کئی لوگ بضد ہیں نہیں سرکار کی ازواج اہل بیت نہیں. تو ان کی تسلی کے لیے میں عرض کروں گا کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے کسی نے تجھے جو سبق پڑھایا ہے اس سبق کو سائیڈ پہ رکھ دے، قرآن اٹھا لے، 22ویں پارے کا شروع اور 21ویں پارے کا بالکل آخر یہ کھول لے، پورا رکوع پڑھ دیانتداری کے ساتھ. شرط ہے ڈنڈی نہ مارنا، شان نہ چھپانا، عداوت اور بغض کا مادہ رکھ کے اپنے سینے میں پھیر نہ پڑنا.
جس نے جو بھی تیرے ذہن میں ڈالا نا وہ سب کچھ نکال کے بالکل اپنے ذہن کی پٹی کو تختی کو صاف کر کے پھر رکوع پورا پڑھ، لگ پتہ جائے گا نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں یا نہیں ہیں۔ توجہ ہے نا؟ یہ دیکھنا میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جاتا ہوں۔ پیچھے سے رکوع شروع ہو رہا ہے۔ رکوع کے شروع میں آیت تخیر موجود ہے۔ آیت تخیر کیا ہے؟ تھوڑی سی ایک بات سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بیویوں نے، ہماری ماؤں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مطالبہ کیا تھا، آقا مہربانی کیجئے ہمارا راشن تو بڑھا دیں، کیونکہ پہلے حالات اور تھے، اب جنگیں ہوئی ہیں، فتوحات کا سلسلہ ہوا ہے، مال غنیمت گھر گھر میں پہنچ گیا، تو اب مدینہ شریف میں ہر مسلمان سکھی ہے، تقریباً ہر گھر میں تازی روٹی پکتی ہے۔ آقا ہمارے گھر میں تو ہفتہ ہفتہ چولہا ہی نہیں جلتا، تازہ کھانا ہی نہیں پکتا، تو آقا مہربانی کریں ہمارا راشن بڑھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویوں نے حضور کی بارگاہ میں یہ مطالبہ رکھا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مطالبہ ہرگز غلط نہیں، مطالبہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کی بیوی یہی چاہتی ہے کہ اسے ہانڈی روٹی ٹکر کا جو ساز و سامان ہے نا وہ بالکل آسانی سے دستیاب ہو، ہر ضرورت کی چیز گھر میں پڑی ہوئی موجود ہو، ہر عورت یہی چاہتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں نے بھی یہی خواہش کی، ان کا مطالبہ بالکل برحق ہے، لیکن ایک ہے ان کا مطالبہ جو کہ بالکل برحق ہے، اور ایک ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک صفت کہ نبی پاک علیہ السلام دنیا کا ساز و سامان اپنے گھر میں جمع کرنا، جمع رکھنا بالکل پسند نہیں فرماتے۔ میرے آقا علیہ السلام کا مزاج تو یہ تھا کہ ادھر سے اللہ کی طرف سے انعام و اکرام خزانے رزق آ رہا ہے تو دوسری طرف خلق خدا میں وہ باڑا بٹ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے گھر میں دنیا کو جمع رکھنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اس گھر سے جو سرکار کے ازواج کو مانتے ہیں، ذرا دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور علیہ السلام کسی غزوہ پر تشریف لے گئے تو پیچھے سے نبی کریم علیہ السلام کی شہزادی محترمہ نے کچھ مال جمع کیا ہوا تھا، حضرت علی کو دیا اور کہا کہ بازار سے نئے پردے خرید کر لاؤ۔ حضرت علی بازار میں تشریف لے گئے، پردے وغیرہ خریدے، گھر آ گئے، لگا دیے پردے۔ ادھر نبی کریم علیہ السلام جب جنگ سے واپس تشریف لائے تو اپنی عادت شریفہ کے مطابق اللہ کے محبوب علیہ السلام سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر جلوہ گر ہوئے۔ جیسے دروازے میں قدم رکھا تو سامنے نئے پردے لگے ہوئے، ان پر نظر پڑی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جیسے قدم رکھا تھا ویسے قدم واپس اٹھا لیا۔ ملا باقر مجلسی نے جلاء العیون کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، سیدہ پریشان ہوئی بھی اللہ خیر کرے بابا جان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے لیکن فوراً واپس تشریف لے گئے، خیر ہو اللہ کی طرف سے، معاملہ کیا ہے؟ سوچتی رہی، بالآخر سیدہ کائنات اس نتیجے پر پہنچی کہ میں نے یہ جو پردے لگائے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کا رنگ و روغن ہے، یہ دنیا کا زیب و زینت ہے، یہ دنیا کا مال ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے، اور میرے ابا جان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے رنگ و روغن کو، دنیا کی خوبصورتی کو پسند نہیں فرماتے ہیں، اس لیے نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لے گئے ہیں۔ تو سیدہ نے جلدی سے وہ پردے اتارے، حضرت علی یہ مرتضیٰ کو دیے اور کہا کہ آپ بازار میں تشریف لے جائیں،
یہ پردے بیچ کر جو رقم حاصل ہو وہ رقم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جلدی سے واپس آ جائیں۔ حضرت علی تشریف لے گئے، وہ پردے بیچے، جو پیسہ ٹکا ملا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، آ کر سیدہ کو بتایا۔ اب سیدہ نے اپنے بیٹوں کو حسنین کریمین کو کہا کہ جاؤ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں عرض کرو کہ نانا جان، جس چیز نے آپ کو واپس جانے پر مجبور کیا، آپ کی بیٹی نے اس دنیا کے مال کو دھکا دے دیا ہے، اب آقا کرم فرمائیں دوبارہ تشریف لے آئے۔ اب جب انہوں نے پردوں کو صدقہ کر دیا، اب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اچھا یہاں پر اشارہ دیتا ہوں، جس نبی نے اپنی بیٹی کی یہ تربیت کی ہو کہ پردے گھر میں آئیں، نئے دنیا کا سامان اتنا سا آئے، میں پسند نہیں کرتا، تو کیا وہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے تربیت پانے والی میرے محبوب کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک ٹکڑا زمین کا اس کی خاطر عدالتوں کے، بازاروں کے، درباروں کے دھکے کھاتی پھریں گی؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ بولیں بھائی، نہیں نا بھائی، یہ ساری کہانیاں ہیں جو لوگوں نے بنا کر چھوڑی ہیں، نہیں اعتبار۔ تو اسی جلاء العیون کے اندر دوسری بات لکھی پڑی موجود ہے، سیدہ کائنات نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، ابا جان چکی چلا چلا کر ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، پانی بھر بھر کر مشکیزے کی جو پٹی ہے اس کے داغ میرے کاندھوں پر پڑ گئے ہیں، ابا جان مہربانی فرمائیں ایک دو لونڈیاں خادمہ غلامہ وہ مجھے بھی عطا فرما دیں، باقی مسلمان عورتیں سکھی ہیں، میرا بھی ہاتھ سکھی ہو جائے گا، آقا مہربانی کر دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی نا جب تک میں ایک ایک مسلمان کے گھر میں لونڈی غلام کی سہولت مہیا نہیں کر دیتا، تب تک میں یہ سہولت تمہیں نہیں دے سکتا، جب تک میں سب کو نہ دے لوں تب تک میں اپنے گھر والوں کو نہیں دے سکتا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ایک اتنے مربوں پر مشتمل ایک باغ تھا، وہ فتح ہوا، رسول اللہ نے سارا اٹھا کر سیدہ کے نام کر دیا۔ اللہ کے بندو، سیدہ خود ایک غلامہ مانگنی جائیں تو رسول اللہ تسبیحاں پڑھنے پر لگا دیں کہ نہیں یہ دنیا کا سامان ہے، یہ تمہارے گھر میں نہیں جائے گا، تم ایسا کرو تسبیحاں پڑھا کرو، اللہ راضی ہو جائے گا، تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ جو سرکار اتنا سا مال بیٹی کو دینا پسند نہیں کرتے تو وہ اتنی بڑی جاگیر فدق اپنی بیٹی کے نام کر کے جائیں؟ بولیں بھائی، لے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کتنی بڑی جاگیر تھی تو رسول اللہ نے سیدہ کو دی تھی۔ ایک دعا کرو، اللہ کرے کشمیر فتح ہو جائے، آمین کہہ لیں۔ جو کشمیر انڈیا کے پاس ہے وہ فتح ہو جائے، آمین کہہ لیں۔ اچھا وہ فتح ہو جائے عمران خان کے دور میں، یا فتح ہو جائے شہباز شریف کے دور میں، یا فتح ہو جائے پی پی کے دور میں، یا اللہ کرے لبیک والوں کا غلبہ ہے، ان سرکار کے دیوانوں مستانوں کے کمانڈ کے اندر لشکر جہاد کر رہا ہو اور وہ علاقہ فتح ہو، مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے، تو قبضے میں آنے کے بعد سارا کشمیر مولانا سعد حسین رضوی صاحب اپنی بیٹی یا بیٹے کو لکھ کر دے دیں، تو یہ امانت دیاری ہے یا خیانت ہے؟ بولیں، خیانت ہے۔ کیوں؟ مقبوضہ علاقہ صدر یا وزیر اعظم کا حصہ ہوتا ہے یا پوری قوم کا مال ہوتا ہے؟ پوری قوم کا مال ہے، کسی ایک فرد کی وہ ملکیت نہیں ہوتی۔ بھائی یہ رسول اللہ کی عزت والی نبوت والی چادر کے اوپر داغ لگایا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا باغ جو مال فے میں آیا، رسول اللہ نے کسی کو کچھ نہ دیا، سارا کچھ اٹھا کر اپنی بیٹی کو دے دیا۔ نا اللہ کے محبوب علیہ السلام ہمیشہ دنیا سے کنارہ کرنے والے تھے، دنیا جمع کر کر کے اپنی نسلوں کو پالنے والے اللہ کے محبوب نہیں۔ توجہ ہے نا؟ اگر کچھ عقل میں آیا تو بولنے سبحان اللہ، پھر کہیں گے سبحان اللہ۔ اللہ ہمارے سنیوں کو سر عطا فرمائے۔ سر کیڑی بلا؟ جعفر قریشی والی، خطیبوں والی، اور بھائی سر یہ والی، سمجھ، سینس، عقل، شعور، اللہ ہمیں نصیب آمین کہہ لیں۔ لوگوں کا طریقہ واردات ہے، جٹ بندے کو، سادے بندے کو پکڑیں گے، جاؤ اپنے مولوی سے پوچھو، کیا پوچھنا جی؟ سیدہ
فدق مانگنے گئی تھیں یا نہیں تھی، بس اتنا پوچھنا اور کچھ نہیں پوچھنا، کیونکہ کہیں اس بندے کو علامہ صاحب پوری وضاحت نہ دے دیں، یہ تو کہانی سے بچ جائے گا، صرف پڑھائیں گے پہلے یہ پوچھ کے آؤ، اگلی بات بعد میں بتاؤں گا، اپنے مولوی سے پوچھنا سیدہ فدق مانگنے گئیں یا نہیں گئیں، بندہ آئے گا سادہ، پٹی پڑھائی اس کے عین مطابق، علامہ صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، مولانا صاحب، استاد جی، حضرت صاحب مسئلہ بتائیں، کیا سیدہ صدیق اکبر کے دربار میں فدق کا مطالبہ کرنے گئی تھی؟ ہاں جی گئی تھی۔ اب واپس ہاں جی ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں گئی تھی، اچھا اب جا کر پوچھنا کیا ابو بکر صدیق نے دے دیا تھا، بس اتنا پوچھنا اور کچھ نہیں۔ اب آئے گا حضرت صاحب اچھا وہ آپ نے کہا تھا سیدہ مانگنے گئی تھی، تو کیا سرکار صدیق اکبر نے وہ باغ دے دیا تھا؟ علامہ صاحب، حضرت صاحب، مفتی صاحب جتنا پوچھا اتنا جواب دینا ہے نا، نہیں آپ نے نہیں دیا تھا، پوری وضاحت اس نے پوچھی نہیں تو جواب بھی اتنا سا ملتا ہے، جا کر کہتے ہیں ہاں جی ہمارے حضرت صاحب کہہ رہے تھے ابو بکر صدیق نے سیدہ کو کچھ نہیں دیا، دیکھا نا حق تھا سیدہ کا، سیدہ مانگنے بھی گئیں، ابو بکر نے پھر بھی نہیں دیا، انہوں نے سیدہ کا حق مارا تھا۔ لوگ یہ کہانی کراتے ہیں، اللہ کا واسطہ میرے محبوب علیہ السلام کے سونے سونے پیارے امتیوں، اللہ آپ کا ایمان سلامت رکھے، کسی ڈاکو کی باتوں میں نہ آنا، اسے کہو مرے اگے بھی پڑھ مرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا سیدہ اگر آپ کو مال چاہیے، پیسہ چاہیے، دولت چاہیے تو صدیق اکبر کا جتنا بھی مال ہے سب کا سب آپ کے قدموں پر قربان ہے، میرے مال کے اندر آپ مالکانہ حیثیت کے ساتھ تصرف کر سکتی ہیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک باغ فتح کا معاملہ ہے تو سیدہ خود بتائیں کیا میں آپ کے ابا جان کے خلاف، آپ کے ابا جان کو جو فرمان تھا، جو طریقہ کار تھا، اب بتائیں کیا میں اس فدق کے معاملے میں آپ کے ابا جان کے طریقے کے خلاف چلوں؟ سیدہ کہتی ہیں نہ، تو کہا کہ آپ کے ابا جان کا تو یہ طریقہ تھا کہ یہ اتنا حصہ اس کا، اتنا حصہ اس کا، اتنا حصہ اس کا ہے، جس کو جتنا ملتا تھا اتنا ملتا رہا، میں آپ کے ابا جان کے طریقے کے عین مطابق کروں گا۔ سیدہ کہتی ہیں پکی بات ہے، آپ ویسے ہی کریں گی جیسے میرے ابا جان نے کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ واللہ میں ایسا ہی کروں گا جیسے نبی پاک علیہ السلام نے کیا تھا۔ فرادیت بذالکا، حضرت ابو بکر صدیق کی یہ بات سن کر سیدہ ان سے راضی ہو کر خوشی خوشی گھر تشریف لے گئی۔ یہ کون بیان کرے گا؟ اگر کسی کو شک ہو جی کتھے لکھیا ہے تو جا اپنے گھر کی کتاب پڑھ، احتجاج طبرسی، وہاں پر یہ ساری بات تفصیل کے ساتھ لکھی پڑی موجود ہے۔ نہج البلاغہ کی شرح کے اندر ابن الحدید نے بھی لکھا کہ جب صدیق اکبر نے یہ کہا تو سیدہ خوشی خوشی اپنے گھر واپس تشریف لے گئی۔ سبحان اللہ کہیے۔ یہ ضرورت کے تحت تھوڑی سی فدق پر بات چھڑ گئی تو میں نے کر دی، خیر آگے چلتا ہوں، ذرا سبق پر آئیں۔ نبی پاک کی بیویوں نے مطالبہ کیا آقا ہمارا راشن بولیں بڑھا دیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی مزاج سے یہ مطالبہ میچ نہیں کرتا تھا، تو حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ ازواج کا مطالبہ جب پسند نہ آیا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کی تربیت کے لیے ان کے پاس جانا چھوڑ دیا تاکہ انہیں احساس ہو، جانا چھوڑ دیا۔ 10-20 دن گزر گئے، سرکار تشریف نہ لے گئے، 25 دن گزر گئے، بالآخر 29 دن گزر گئے، پورا مہینہ ہو گیا۔ مہینہ جب پورا ہو گیا تو مہینے کے بعد اللہ نے اپنے پیارے محبوب پر قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں۔ یہی سورہ احزاب ہے، 21واں پارے کا اینڈ ہے، ذرا سنیے گا، سنا دوں؟ محبت سے بولیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا النبی قل لازواجک، اے محبوب اپنی بیویوں سے ارشاد فرما دیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کا مال چاہیے تو آ جاؤ میں رسول کی بارگاہ میں،
فتعالین امتعکن، میں تمہاری ضرورت کا ساز و سامان تمہارے گھروں میں جمع کر دیتا ہوں، اتنا مال دے دیتا ہوں، ساری زندگی کھاتی رہو گی، مال کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تم نے میں رسول سے دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا مال مانگا تو ہوگا کیا؟ فرمایا وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، پھر میں طلاق دے کر تمہیں خود سے جدا کر دوں گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، سبحان اللہ کہیے۔ اور اے نبی کی بیویوں، اگر تم نے دنیا کے مال کو دھکا دے کر اللہ کا اور اللہ کے محبوب کا قرب اور ساتھ اس کو اختیار کیا اور آخرت کو اختیار کیا، آخرت کو، دنیا کے مال کو دھکا دے دیا، اللہ رسول کا قرب اور آخرت کو محبوب رکھا، تو کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ پھر اللہ نے تمہارے لیے بڑا عظیم، بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ اللہ نے محبوب پاک علیہ السلام پر قرآن کی آیتیں اتاری 29 دن کے بعد۔ حضور علیہ السلام سب سے پہلے یہ قرآن کی آیتیں لے کر حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے۔ فرمایا عائشہ، یہ اللہ نے قرآن اتارا ہے، یہ آیتیں ہیں، اب تمہارے پاس راستے دو ہیں، یا دنیا لے لو، دنیا کا مال لے لو، یا میرا ساتھ لے لو۔ اگر دنیا لینی ہے تو میرا ساتھ نہیں ملے گا، میرا ساتھ لینا ہے تو پھر دنیا نہیں ملے گی۔ دو چیزیں، یا دنیا یا میرا ساتھ۔ میرا ساتھ چاہیے تو دنیا چھوڑنی پڑے گی، روٹی ملے نہیں ملتی تو نہ ملے، جیسا تیسا بھی وہ گزارا کرنا پڑے گا۔ فرمایا اے عائشہ، فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا، اگر تمہارا دل چاہے تو تم اپنے ابا جان حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ کر سکتی ہو۔ حضرت عائشہ نے کہا افیکا استشیر ابویہ، آقا میں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ آپ کے بارے میں میں مشورہ کروں اپنے والدین سے؟ آقا یہ نہیں ہو سکتا، روٹی ملتی ہے ملے، نہیں ملتی نہ ملے، ستے خیرانے آقا آپ کا قرب چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ فرمایا عائشہ پھر ایسا کرو، یہ آیتیں میری باقی بیویوں کے پاس لے چلو اور جا کر ان کی رائے بھی پوچھ لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ وہ آیتیں لے کر نبی پاک علیہ السلام کی باقی ازواج کے پاس تشریف لے گئیں۔ حضور علیہ السلام کی ساری ازواج مطہرات نے یہی کہا اے عائشہ صدیقہ، نہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، دنیا کا مال نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کے محبوب کا قرب چاہیے، اللہ کے محبوب کا ساتھ چاہیے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، یہ آیتیں کن کے بارے میں آئی ہیں؟ بولیں، نبی پاک علیہ السلام کے ازواج کے بارے میں، ہماری ماؤں کے بارے میں، اور آگے اللہ انہی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، جو نبی کے لڑ لگ جائیں، جو نبی پاک علیہ السلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائیں، ان کی برابری کا تو کوئی ہے نہیں، ان کے جوڑ کا تو کوئی ہے نہیں۔ تو اب بتائیں، جن کی بیویوں کے جوڑ کا کائنات میں کوئی نہیں، تو اس محبوب کے جوڑ کا کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ ایرا غیرہ نتھو خیرہ کی بولی میں نہیں آنا، یہ نہیں کہنا کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے جیسے ہیں، تمہارے بڑے بھائی ہیں تو ان کا ادب بھی بڑے بھائی جیسا کرنا ہے، نہ، لعنت ڈالو ان عقیدوں پر۔ یہی کہو سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا
سمجھیے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ. توجہ ہے جی. جب اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی ازواج کی تربیت کرتے ہوئے انہیں فرماتا ہے گھر میں ٹھہری رہا کرو، پردہ کیا کرو، بلا وجہ گھروں سے باہر نہ جایا کرو. کسی سے اگر ضرورت بات کرنی پڑ جائے تو کس انداز میں بات کرنی ہے اللہ وہ بھی بیان فرماتا ہے. آگے فرمایا اللہ کی اطاعت کرتی رہو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتی رہو. یا اللہ یہ محبوب علیہ السلام کی بیویوں کی تربیت یوں کیوں کی جا رہی ہے؟ ان کو اتنا اعلیٰ سبق کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ فرمایا وجہ آگے موجود ہے. ہائے ہائے. فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. فرمایا اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ اے نبی کی اہل بیت اللہ تعالیٰ ہر برائی کو پلیتی کو تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے. بھائی یہ دیانتداری کے ساتھ قرآن پڑھو، قرآن کا سیاق بتاتا ہے، آیتوں کا نزول بتاتا ہے. اللہ نے آیت تطہیر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ازواج کی شان میں نازل فرمائی. محبت سے کہیے سبحان اللہ. اچھا پاکستان میں ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے شاہ حسین گردیزی. اس نے بڑے اہل سنت کے چندے وندے کھائے. وہ تقریر کر رہا ہے، عرفان شاہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے. شاہ حسین گردیزی نے کہا، کہتے ہیں یہ جو سورہ احزاب کی آیتیں ہیں، پچھلی آیتیں اگر پڑھیں، سیاق و سباق دیکھیں تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ ازواج رسول اہل بیت ہیں، لیکن کہتا ہے سیاق تو یہی بتاتا ہے کہ وہ اہل بیت ہیں لیکن وہ اہل بیت نہیں ہیں. یہ کتنی بڑی دھاندلی ہے. کہہ رہا ہے کہ سیاق و سباق یہی بتاتا ہے، پچھلی آیتیں یہی بتاتی ہیں کہ حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن کہتا ہے کہ وہ اہل بیت ہیں. بولو نہیں ہے. میں جو کہوں تیری داڑھی، تیریاں مچھاں، تیریاں نمازاں، تیری ٹوپی، تیرا مصلی، تیرے روزے، تیریاں نمازاں یہی دس دیاں نے کہ تو مسلمان ہیں، لیکن تو مسلمان نہیں ہے. لوگ کہیں گے بولی ایک بولی. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ادھر سے کہہ رہا ہے کہ آثار یہی بتاتے ہیں کہ تو مسلمان ہے، ادھر سے بے ایمان بھی کہہ رہا ہے. ہم بھی کہتے ہیں مرے بولی تے ایک کرنا یا ہیاں وچ وڑ یا شیاں وچ وڑ، کام ایک کرنا. یہ کیا ہوا جی؟ آیتیں بتاتی ہیں کہ وہ اہل بیت ہیں لیکن وہ اہل بیت نہیں ہیں. بھئی آیتیں تو بتاتی ہیں کہ وہ اہل بیت ہے، تینوں کنے دسیا کہ وہ اہل بیت ہے؟ آیتیں تو یہی بتاتی ہیں کہ وہ اہل بیت ہیں. اچھا پھر بھی کئی لوگ بضد ہیں، تو آئیے میں قرآن سے لفظ اہل بیت نبی کی بیوی کے لیے دکھا دیتا ہوں. 12واں پارہ ہے، سورہ ہود ہے. اللہ کے فرشتوں نے آ کر جب خوشخبری سنائی حضرت سارہ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اسی بڑھاپے کی عمر میں ایک اور بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام ہوگا اسحاق، آگے ان کا بھی پوتا ہوگا جس کا نام ہے یعقوب. یعقوب ان کا نام ہوگا، یعنی بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب، ان دونوں کی آپ کو مبارک ہو. فبشرناہا باسحاق،
وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ کی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے کہا قالت یا ویلتا اآلد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کتنی عجیب بات ہے، میں بڑھاپے کو پہنچ چکی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑھاپے کو پہنچ چکے، اب ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوگی، بیٹے کی ولادت ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ فرشتوں نے کہا اے نبی کی اہل بیت، اللہ تعالیٰ کی رحمت تجھ پر ہو، اللہ کی برکتیں تجھ پر ہوں، اللہ کی قدرت سے تعجب نہ کر، اللہ چاہے تو اس عمر میں بھی تمہیں بیٹا عطا فرما سکتا ہے۔ تو فرشتوں نے قرآن کے اندر لکھا ہے حضرت سارہ کو کیا کہا، اہل، بولیے اہل۔ اچھا ملتان میں نا یہ پچھلے مہینے میرا بیان تھا، میں نے بیان کیا تو بیان کے بعد ایک بندہ اٹھ کر آیا بڑے غصے میں، یہ اہل بیت میں نبی پاک کی بیویاں کہاں سے آ گئیں؟ میں نے کہا بھی قرآن سے آ گئیں۔ کہتے دلیل دو، میں نے کہا میں پڑھتا ہوں قرآن، سن قرآن۔ بے وقوف اتنا، کہتے ہیں مجھے قرآن نہ سنا، مجھے دلیل دے کہ نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں۔ اور میں نے کہا میں دلیل ہی تو دوں گا نا قرآن سے، اور کیا دینا، میں نے دلیل میں نے قرآن سے دینی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت ہیں، میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ میں آیت پڑھتا ہوں تو ترجمہ کر، اگر ترجمہ نہیں آتا تو اس کو لیا جس کو ترجمہ کرنا آتا ہو۔ کہتا جی میں عرب میں 10 سال لا کے آیا ہوں، مجھے عربی آتی ہے، تو دلیل پیش کرو۔ میں نے کہا سن قرآن۔ کہتا ہے قرآن نہیں دلیل۔ میں نے کہا دلیل میں اتو کھچ کے لیا ہوں، دلیل میں نے قرآن سے دینی ہے نا۔ یہ عجیب بات ہے، دلیل بھائی قرآن جس ٹبر کے نزدیک قرآن دلیل نہیں، اتھے پھر گھوڑا ہی دلیل ہونا ہے نا۔ آواز آئی، گھوڑا بولیا، فلاں سے آئی۔ یہ کیسا ٹوٹ پہنا مذہب ہے جو کہتا ہے جی قرآن نہیں چاہیے، ہمیں دلیل چاہیے۔ بھائی دلیلیں کہاں سے آتی ہیں؟ بولے قرآن سے آتی ہے نا، وہ کہتے ہیں قرآن نہ سناؤ۔ تو بھائی لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں بھی کیا ہیں، اہل بیت۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں بیویاں تو اہل بیت ہیں، بیٹیاں اہل بیت نہیں۔ بھائی کیوں اہل بیت نہیں؟ تمہیں یاد نہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ چادر اوڑھی، حسنین کریمین کو ساتھ لیا، حضرت علی مرتضیٰ ان کو ساتھ لیا، سیدہ زہرا پاک آئیں ان کو بھی نبی پاک علیہ السلام نے ساتھ لیا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان کو ایسے پاک فرما جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا سرکار کی شہزادیاں بھی اہل بیت ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا چادر کے نیچے کتنی صاحبزادیوں کو لیا تھا؟ میں نے کہا ایک، سیدہ زہرا کو۔ کہتے پتہ چلا کہ سرکار کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، باقی ہوتی تو وہ بھی چادر کے نیچے ہوتی۔ اور میں نے کہا تو کہاں کھڑا ہے؟ کہتے ہیں مسجد میں کھڑا ہوں۔ میں نے کہا کتنے بھائی ہو؟ کہتے ہیں 5 ہیں۔ میں نے کہا اگر تیرے پیو دے 5 پتر ہوندے تو 5 ایتھے کھڑے ہوندے، تو ایک کھڑا ہے لہذا تیرے پیو دا ایک کو پتر ہے۔ کہتا جی یہ کون سی دلیل ہوگی؟ میں نے کہا جو تم دلیل دے رہے وہی میں دلیل دے رہا ہوں۔ تم نے کہا اگر 4 ہوتی تو 4 چادر کے نیچے ہوتی۔ میں کہتا ہوں تیرے باپ کے اگر 5 ہوتے تو 5 مسجد کے اندر ہوتے۔ کہتا جی ہیں 5، دوسروں کا یہاں پر نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی ہیں 4، اگر چادر کے نیچے اس وقت ایک تھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی 3 نہیں ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے 4 شہزادیاں عطا فرمائی ہیں۔ حضور کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ بولو اونچا، باتوں میں نہیں آنا کسی کی۔ کتنی شہزادیاں ہیں؟ چلو یار فتویٰ ہم مولا علی کا پیش کر دیتے ہیں، اب پتہ چلے گا مولا علی کو یہاں سے کون مانتا ہے اور یہاں سے کون مانتا ہے۔ فرمان مولا علی کا، کتاب تیری نہج البلاغہ، اس کے اندر صاف لکھا موجود ہے، حضرت مولا مرتضیٰ نے خط لکھا حضرت عثمان غنی کے نام، کہا اے عثمان
اللہ نے آپ کو بڑی ٹوریں عطا فرمائی ہیں، بڑی عزت عطا فرمائی ہیں، بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اے عثمان، اللہ نے آپ کو ایک ایسا شرف عطا فرمایا ہے جو نہ ابو بکر صدیق کو ملا ہے، نہ عمر فاروق کو ملا ہے۔ قد نلت من سحرہ ما لم ینال اللہ، اللہ نے تمہیں مصطفیٰ کا داماد بنا دیا ہے، وہ بھی ڈبل داماد بنایا ہے۔ اگر حضور کی بیٹی ہی ایک ہے، وہ تو حضرت علی کے نکاح میں، تم حضرت عثمان پھر میرے مصطفیٰ کے ڈبل داماد کیسے ہوئے؟ اب تمہارا علم پکا ہے یا مولا علی کا علم پکا ہے؟ بھائی بول ملنگا۔ اب بیٹی تین پارٹی بتاؤ مجھے، تمہارا علم کامل ہے یا مولا علی کا علم کامل ہے؟ تم علم کے شہر کے دروازے ہو یا مولا علی شہر علم کے دروازے ہیں؟ یقین نہیں، تمہارا علم مولا علی کے علم کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پھر علی نے فیصلہ فرما دیا، اللہ نے مصطفیٰ کو اور بھی شہزادیاں عطا فرمائی ہیں، فرمایا ایک میرے نکاح میں ہے تو عثمان غنی کے نکاح میں آئی۔ اگر ایک ہوتی تو مولا علی یہ فرماتے؟ بولو، اگر ایک صاحبزادی ہوتی تو مولا علی یہ فرماتے؟ بولو۔ اچھا یہ جو ہے نا، پتہ نہیں تھا انہیں، کہا کہ آؤ بھائی نماز میں تو درس ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم نماز پہ تو آئے گا لیکن ایک شرط ہے۔ کیا جی؟ کہتے اپنا مولوی بلاؤ جو یہ ثابت کرے کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ ہمارا دعویٰ ایک ہے، تم 4 ثابت کرو، لے جاؤ ہمیں ساتھ اپنے۔ میں ملتان میں ہوتا تو اس وقت مجھے کال گئی ایسے ایسے آ سکتے ہو؟ میں نے کہا جی عشاء کا ٹائم ہو رہا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے میں آیا، آپ اعلان کر دو محفل کا۔ اعلان کر دیا اور ساتھ کہا جی ملتان سے فلانے 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 صاحب آ رہے ہیں۔ میں پہنچ گیا، میں جا کر ممبر پر بیٹھ گیا جی، میں نے کہا بسم اللہ، کہاں جی میرے میزبان جنہوں نے مجھے بلایا؟ مہمان آئے بیٹھا ہے۔ اچھا مجھے نا فون پہ انہوں نے پیغام دیا اپنے مولوی سے کہنا تگڑا ہو گیا وے، کتاباں لے کے آوے۔ میں نے کہا چلو ان کا پیغام آ گیا، میرا بھی سنا دو، صرف قرآن لے کے آ جانا، قرآن لانا تمہارا کام ہے، سنیت کا مذہب سچا کر کے دکھانا میرا کام ہے۔ جب میں پہنچ گیا، اللہ کا فضل سچ اور حق کا رو بھی اتنا ہوتا ہے، وہ نہ آئے۔ میں نے وہاں تقریر کے بعد ہمارے دوست کہنے لگے جی انہوں نے یہ باتیں چھوڑی ہیں، وہ تو نہیں آئے لیکن یہ سوال ہے، ان کا جواب پھر آپ دیں۔ میں نے کہا جی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بیٹی ایک ہے رسول اللہ کی۔ میں نے کہا پوچھ لو قرآن سے، قرآن میں پیش کر دیتا ہوں، پیش کر دوں۔ 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں مسلمانوں کی عورتوں سے۔ کن کن کو خطاب کرنا ہے؟ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں مسلمانوں کی عورتوں کو۔ میں نے کہا قرآن میں جمع کا لفظ آیا ہے، ایک ہوتی تو اللہ فرماتا بنتی کا، 2 ہوتی تو اللہ فرماتا بنتئی کا، لیکن اللہ نے جمع کا صیغہ بیان فرمایا وبناتی کا۔ حبیب پیارے مومنوں کی اپنی بیویوں سے بھی فرما دیں، اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دیں، مومنوں مسلمانوں کی عورتوں سے بھی فرما دیں۔ میں نے کہا قرآن نے نبی پاک کی بیٹیوں کے لیے جمع کا صیغہ بیان فرمایا، یہ اس بات کی دلیل ہے ایک کہو تو بھی غلط ہے، 2 کہو تو بھی غلط ہے، اللہ نے میرے مصطفیٰ کو جمع کی تعداد میں بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، اور اس کی تفسیر حدیثوں میں موجود ہے۔ میں نے کہا تمہاری اصول کافی ہے۔ ایک دن سرکار تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر اور حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کی آپس میں بات ہو رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا اے عائشہ جانے دو، خدیجہ سے اللہ نے مجھے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں اللہ نے مجھے خدیجہ سے عطا فرمائی ہیں۔ سرکار نے نام بھی گنائے، فرمایا اے عائشہ
خدیجہ سے اللہ نے مجھے زینب بھی دی ہے، رقیہ بھی دی ہے، ام کلثوم بھی دی ہے، اور میری یہ شہزادی فاطمہ بھی اللہ نے مجھے خدیجہ کے بطن سے عطا فرمائی ہے۔ محبت سے بولے کچھ پلے پڑ رہے؟ خیر، سرکار کی بیویاں بھی پاک ہیں، سرکار کی بیٹیاں بھی، نبی پاک علیہ السلام کے نواسے بھی پاک ہیں۔ اللہ نے ان سب کو پاک فرما دیا ہے، صاف فرما دیا ہے۔ ان کی شان اور عظمت کے کیا ہی کہنے۔ آپ ذرا سنتے جائیے گا۔ حضرت امام علی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں شہزادے میں مصطفیٰ کے پھول ہیں۔ کیا ہیں؟ پھول ہیں۔ اور ایک جگہ حضرت امام حسین کے بارے میں فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ وہ حضرت حذیفہ والی حدیث ہے، فرشتہ آیا تھا خوشخبریاں لے کر، فرمایا وَيُبَشِّرُنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ فرمایا یہ فرشتہ زمین پر پہلی مرتبہ آیا اور مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے، ساتھ اللہ کی طرف سے یہ مجھے بشارت دینے آیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور میرے نواسے حسنین کریمین فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جنتی جوانوں کی سرداری اللہ نے میرے نواسوں کو عطا فرما دی ہے۔ یہ شان و عظمت ہے نبی پاک علیہ السلام کے نواسوں کی۔ حضور علیہ السلام جن کی خاطر سجدے لمبے فرمائے، جن کو نبی پاک علیہ السلام سونگا کرتے تھے، جن کو نبی علیہ السلام چوما کرتے تھے، جن کے منہ مبارک میں اپنی زبان مبارک رکھ کر نبی پاک علیہ السلام نے ان کو گھٹی دی، وہ ہیں میرے آقا علیہ السلام کے نواسے جنہیں جنتی جوانوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک پتھر پر قدم لگے، پتھر اتنی شان والا قرآن میں ذکر آیا پڑے، جہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قدم لگے، وہ پتھر ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ جہاں پر حضرت خلیل کے قدم لگے وہ پتھر اتنی شان والا، تو جہاں پر اللہ کے حبیب کی لب لگیں، میرے آپ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان مبارک جنہوں نے چوسی ہے، ان میرے آقا کے نواسوں کی شان اور عظمت کے کیا کہنے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں سے بڑا پیار فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن سیدہ کائنات دونوں کو لے کر حضور علیہ السلام کے پاس آئیں، عرض کی آقا ان کو کچھ عطا فرمائے، ان کو کچھ عطا فرمائے۔ فرمایا بیٹی میں نے حسن کو اپنا حلم دیا اور حسین کو اپنی شجاعت عطا کر دی ہے۔ تو پتہ چلا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یہ پاور ہے کہ حضور اپنی روحانی صفات بھی کسی کو عطا کرنا جانتے ہیں۔ میرے پاس کوئی بندہ آ جائے تقریر کرنے نہیں آتی تو میں کہوں گا لو جی میں نے اپنا تقریر کا ملکہ تجھے دیا، کر سکتا ہوں۔ مجھے نقابت کرنی نہیں آتی، میں شاہ صاحب سے کہوں جی اپنی نقابت تو مجھے دے دیں، یہ کہیں جی چلو کل تک میں نے اپنی نقابت تجھے دی، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام جہاں ظاہری خزانے اپنے غلاموں کو عطا فرماتے ہیں، وہیں میرے لجپال مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس اللہ کے بخشے ہوئے جو باطنی غیب کے خزانے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ غیب کے خزانے باطنی خزانے بھی امت میں تقسیم کرنے جانتے ہیں۔ فرمایا میں نے ایک نواسے کو اپنا حلم عطا فرما دیا ہے اور ایک کو اپنی شجاعت عطا فرما دی ہے۔ کیا کہنے ان کی عظمتوں کی، کیا کہنے، اور ان کے ذکر کی ہم محفلیں سجاتے ہیں، ان کا پیار اپنے دلوں میں بساتے ہیں، تو اس پر ہمیں کیا ملتا ہے؟ ذرا ایک ترمذی شریف کی حدیث سن لیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احبنی، فرمایا جو مجھ سے محبت کرے، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، فرمایا جو ان دونوں سے محبت کرے۔ کون دونوں؟ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما،
فرمایا جو مجھ سے پیار کرے اور جو ان دونوں سے پیار کرے، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، اور جو ان کے ابا جی حضرت علی سے پیار کرے اور ان کی اماں جان حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا سے پیار کرے۔ اب کتنے نفوس ہو گئے؟ 5 نفوس قدسیہ، ایک اللہ کے محبوب علیہ السلام، ایک حضرت علی مرتضی، ایک سیدہ خاتون جنت، ایک حضرت امام حسن مجتبی، ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی یوں کہہ لیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں جو بندہ 5 تن پاک سے سچا پیار کرے گا آقا انعام کیا ملے گا؟ فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا جب قیامت والا دن آئے گا 5 تن پاک سے سچا پیار کرنے والا جنت کے اندر میں مصطفیٰ کے درجے پر ہوں۔ کہاں پر ہوگا؟ کان معی فی درجتی، میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا وہ بندہ جو 5 تن پاک سے سچا پیار کرتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے دلوں میں 5 تن پاک کا سچا پیار ہے۔ اچھا ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا بن جائے کیا وہ نبی پاک علیہ السلام والا درجہ مرتبہ پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا۔ کیوں؟ ہمارے امام نے بھی ہمیں سبق پڑھایا ہے اور ویسے بھی ہمارا عقیدہ ہے سب سے اعلیٰ نبی سب سے بالا والا ہمارا، وہی ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی پاک علیہ السلام والا درجہ مرتبہ کسی کو نہیں مل سکتا، لیکن حدیث بھی برحق ہے کہ جو 5 تن پاک سے سچا پیار کرے گا قیامت والے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے درجے پر میرے ساتھ ہوگا۔ حدیث بھی برحق، عقیدہ بھی برحق، تو پھر کیا مطلب اس بات کا؟ آئیے میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں نا ہمارے ملک کا اس وقت کرتا دھرتا کون ہے؟ وزیر اعظم کون ہے؟ شہباز شریف۔ اچھا شہباز شریف صاحب جو ہیں کہیں سوتے بھی تو ہوں گے نا، ہے نا؟ اچھا کسی سڑک پر فٹ پاتھ پر سوتے ہیں یا کسی بنگلے میں؟ بولو، محل میں سوتے ہیں، بنگلے میں سوتے ہیں؟ وہ تو فاروق اعظم تھے نا جو سڑک پر بھی سو جاتے تھے۔ کیوں؟ انہاں کیڑا کسی دا بندہ مارے سی، ٹھیک ہے نا؟ یہ اتنے زیادہ تحفظات تو وہ اپنے پاس رکھے جو غریبوں کا خون نچوڑ کے آگے پہنچاؤ۔ کیا پتہ کوئی پوچھنے والا آ جائے وہاں سو جاؤں کوئی پہنچ ہی نہ سکے ہیں۔ صرف یہی نہیں، جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں سب کو دیکھیں بڑی سیکیورٹی میں، بڑے اپنی طرف سے محفوظ ہو کر سوتے ہیں۔ اچھا جہاں پر وہ بنگلے میں سوتے ہیں وہاں پر اس بنگلے میں وہ اکیلے ہوتے ہیں یا ان کے نوکر چاکر بھی؟ نوکر چاکر بھی۔ اچھا سفر کرتے ہیں، جس مہنگی ترین گاڑی میں شہباز شریف صاحب بیٹھتے ہیں اکیلے وہ بیٹھتے ہیں یا نوکر چاکر ملازم بھی وہ بھی ساتھ ہے؟ اب یہ دیکھیں نا، جو محل اس کا وہی محل اس کا، جو گاڑی اس کی وہی گاڑی اس کی، جس گاڑی میں وہ ہے اسی گاڑی میں نوکر ہے، جس گھر میں وہ ہے اسی گھر میں نوکر ہے۔ دونوں کا مقام ایک، مکان ایک، جگہ ایک، درجہ ایک، لیکن حیثیت کا فرق بہت زیادہ ہے۔ بس بلا تشبیہ بلا مثال جس طرح اس گاڑی کے اندر شہباز شریف بیٹھا ہے ملک کا وزیر اعظم بن کر، دوسرا بندہ بیٹھا ہے اس کا نوکر بن کر، اسی طرح بلا تشبیہ جنت کے سب سے اعلیٰ سب سے اونچے محل میں نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر ہوں گے، سارے نبیوں کے امام بن کر اسی محل میں اہل بیت سے محبت کرنے والا حاضر ہوگا میرے آقا علیہ السلام کے در کا گدا بن۔ اللہ وہ در کی گدائی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔
اب ذرا میرے خیال ٹائم کافی ہو گیا. کتنے بجے شروع ہوئے تھے جی؟ میرا خیال ہے جی تقریر ختم کرتے ہیں, گفتگو ختم کرتے ہیں. اب ہمارے اس موضوع پر, ہمارے عقیدے پر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو بسم اللہ, فقیر حاضر ہے, آپ سوال کر سکتے ہیں. جواب میں اپنی طرف سے دے دوں یا مولا علی کا فرمان پڑھ کے دے دوں؟ بولو. مولا علی کا فرمان پڑھ دوں؟ دیکھا جی آج پیر علی کنہ نو مہنگا پہ گیا. توجہ ہے. شاہ مردان شیر یزدا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. حضرت علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا, وہ علی جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها. اس علی مرتضیٰ شیر خدا نے ارشاد فرمایا من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں جو بندہ مجھے چوتھا نہیں بولے گا, جو بندہ مجھے چوتھا نہیں کہے گا, فرمایا مجھے چوتھا نہ ماننے والا, مجھے چوتھا نہ بولنے والا, اس پر اللہ کی لعنت. مولا علی تو فرماتے ہیں جو مجھے چوتھا نہ مانے اس پر, بولو یار. مولا علی کا فرمان ہے دل و جان سے مانو اور آپ بھی کر دو بسم اللہ کر کے. جو مولا علی کو چوتھا نہ مانے اس پر اللہ کے لعنت ہے. پیر علی کا فرمان ہے, دکھانا میرا کام ہے. فرمایا من لم یقل انی رابع الخلفاء, جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. اس لیے ہم دم مست کلندر علی کا پہلا نمبر کہہ کر پیر علی کی لعنت والی مار ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم یہی کہیں گے دم مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر, عمر دا دوجا نمبر, عثمان دا تیجا نمبر, میرے علی دا چوتھا. زندہ آباد, زندہ آباد, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سوال ہے, یہ جو ٹولہ ہے مولا علی کا پہلا نمبر بتانے والا, یہ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سن لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دوجی بیٹری پال ہے, اچھا, فرمایا اللہ نے ساری مخلوق میں سے مجھے چنا, پھر میرے لیے اللہ نے میرے صحابہ کو چنا, میرے رشتہ داروں کو چنا. وَسَيَأْتِي قَوْمٌ يَنْتَقِصُونَهُمْ وَيَسُبُّونَهُمْ. فرمایا خبردار رہنا, ایک ڈنگر آئے گا, ایک جانور آئے گا, ایسی قوم آئے گی جو میرے ان صحابہ کو گالیاں دے گی, ان کو عیب لگائے گی. فرمایا نہ ان کے ساتھ بیٹھ کر پینا, نہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا, نہ انہاں کو کوڑی لینا نہ دینا, مرن لگے بیمار ہو جائے تو پوچھن نہیں جانا. فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہیں.
کنز العمال کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے صحابہ کو گالی دینے والا مر جائے تو اس کا جنازہ بولو نہیں پڑھنا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں، کون سے کام ہیں جو انہیں دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں؟ انہیں سے مراد وہی نمبر 1، ان کا قرآن پر عقیدہ نہیں۔ میرے پاس کتابوں کے اندر حوالے لگے پڑے موجود ہیں، موجودہ قرآن ان کے نزدیک صحیح نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ یاری کا چیلنج نیٹ پر موجود ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے مناظرہ کرو، یہ قرآن صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن کے 40 جز تھے، مجھ سے مناظرہ کرو۔ 10,000 قرآن کی آیتیں تھیں، ٹھیک ہے۔ ملا باقر مجلسی نے جلاء العیون کے اندر لکھا ہے، حضور کی وفات کے بعد صحابہ نے بھی قرآن لکھا، پیر علی نے بھی قرآن لکھا۔ صحابہ نے جیسا لکھنا تھا لکھا، پیر علی نے بالکل صحیح لکھا۔ پیر علی وہ قرآن لکھ کر صحابہ کے پاس گئے، صحابہ نے کہا ایسے نہیں من دے۔ پیر علی نے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد ساری دنیا آخری امام کے آنے تک قرآن سے محروم رہے گی۔ پیر علی نے وہ قرآن اٹھا کر غار میں چھپا دیا ہے۔ امام مہدی وہ قرآن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، امام مہدی آئیں گے تو اصلی قرآن آئے گا، امام مہدی آئیں گے تو جمعہ ہوگا۔ ان کے آنے سے پہلے نہ اصلی قرآن ہے نہ جمعہ ہے۔ اس لیے اس ٹبر میں جب قرآن پر اعتماد ہی نہیں تو قرآن حفظ کب کریں گے؟ آج لوگ کہتے پھر جی ہمارے یہاں حافظ ہیں، ذرا ایک سامنے تو لاؤ جو ہمارے سامنے بیٹھ کر قرآن پورا سنائے، لگ پتا جائے گا۔ شرط پہلے مائک پر کہنا پڑے گا میں ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا، میں عمر فاروق کو نہیں مانتا، میں عثمان غنی کو نہیں مانتا، میں حضرت عائشہ کو نہیں مانتا، میں حضرت حفصہ کو نہیں مانتا، میرا عقیدہ یہ والا قرآن غلط ہے۔ اپنا اصل عقیدہ پہلے مائک پر بیان کر، جے بچوں تینوں یاد بھی ہویا، جے اگر تینوں پڑھنے توفیق مل جائے پورا تے جا میری قبر تے آ کے لتر ماری۔ وہ قرآن پڑھنا زبانی اس کو نصیب ہو ہی نہیں سکتا جس کا عقیدہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے بارے میں گڑبڑ ہے۔ جب قرآن کو جب تک صحیح مانے گا نہیں، قرآن اس کے سینے میں کیسے آئے گا؟ ایک تو یہ کہ قرآن کے بارے میں ان کا عقیدہ مشکوک ہے۔ دوسرا، ان کی کتابوں میں صاف لکھا پڑا موجود ہے، کہتے ہیں ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثہ، نبی پاک کی وفات ہوئی، سرکار کی آنکھیں بند ہونے کے بعد سوائے 3 کے سارے صحابہ کافر ہو گئے، معاذ اللہ۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ جس نے سارے صحابہ کا ہی پھٹا گول کر دیا ہے، کیا وہ خود مسلمان رہے گا؟ بولیں یہ۔ دوسرا، حضرت کسی بھی غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا کفر ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی امام ہیں وہ سارے نبیوں سے افضل ہیں سوائے نبی پاک علیہ السلام کے۔ منصب امامت نبوت سے افضل ہے، ختم نبوت کے قریب قریب ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ یہ بھی کفر ہے، اور بھی ڈھیر سارے کفریات ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی اولاد اور بعد میں آنے والی نسلوں میں سے کسی نے محرم میں کالے کپڑے پہن کر سوگ یا ماتم کرتے تھے؟ بالکل نہیں۔ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے سوگ کیا ہے، ماتم کیا ہے، تو بسم اللہ دکھائیں۔ ایسا نہیں، بالکل ایسا نہیں۔ بلکہ یہ جو کالے کپڑے پہننے والے ہیں نا، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کالا لباس فرعونیوں کا لباس ہے، کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے عام مسلمانوں کے لیے میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان ہے، فرمایا کسی بری قوم کی شکل مت بناؤ، ان جیسا اپنا رنگ ڈھنگ چال اپنا مشابت ان جیسی مت بناؤ۔ فرمایا اس لیے کہ جو جن جیسی شکل بناتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا شمار انہی میں ہوتا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو
मिनहुम, जो बंदा जिस कौम की चाल ढाल अपनाता है उसका शुमार है उन्हीं में होता है। अब बताओ मुहर्रम में काला लिबास पहनना ये सुन्नियों की निशानी है या किसी और की? बोलो, किसी और की निशानी है, सुन्नियों की नहीं। आप जाते हैं, सफर करते हैं, रोड पर जाते हैं, आजकल काले कपड़े पहने हुए किसी को देखें तो क्या लगता है? कौन है पता है ना? सबील लगी पड़ी हो, सारा महकमा ही काला खड़ा हो तो क्या लगता है ये सबील किन की है? पता है ना? तो इसलिए भाई बचो, सिर्फ आपके काले सूट की वजह से कोई आपको गुमान करे कि ये उधर का है तो कितना बुरा असर जा रहा है, इसलिए बचना चाहिए इस चीज से। जब अहले बैत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी शामिल हैं तो आप पंजतन में से उनको क्यों निकाल रहे हैं? मतलब पंजतन में कोई नबी पाक की बीवी शामिल क्यों नहीं? भाई ये देखें, मुसलमान पाक होता है कि नहीं? बोलें, पाक है ना? जब आप कहें कि पंज तन पाक, क्या इससे बाकी मुसलमानों के पाक होने की नफी होती है? मैं जो कहूँ, किबला आपका नाम क्या है? हाफिज? हाफिज आबे साहब शरीफ आदमी है। हाफिज नियाज साहब, हाफिज साहब बड़े शरीफ आदमी हैं। मैं जब ये कहूँ, क्या इसका मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ यही शरीफ हैं, कोई और शरीफ है ही नहीं? क्या इसका मतलब ये है? भाई पंज तन पाक ये जो आम है ना, ये सीगा हसर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही तन है जो पाक हैं, बाकी पाक नहीं है। सारी अहले बैत पाक हैं, लेकिन इन पांच की फजीलत अल्लाह के महबूब ने ज़्यादा बयान फरमाई है। इनका तज़किरा, इनका ज़िक्र मुबारक ज़्यादा है, इस वजह से इनको पंज तन पाक कहा जाता है। वगरना मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का सारा घराना ही पाक है, बड़ी शान वाला है। सरकार के सारे सहाबा भी पाक हैं। हर मुसलमान जो है वो तय्यब है, पाक है, साफ है। लेकिन उनके बारे में गारंटी है कि जो निजासत है, वो पलीती है, उनके करीब नहीं आ सकती। वो अल्लाह ताला की रहमत की हिफाजत में ही रहते हैं, मासूम नहीं है, महफूज हैं। ये मेरे ख्याल कहना ये चाहते थे कि अगर बीवियां अहले बैत हैं तो नबी पाक ने जब चादर ली तो हज़रत उम्मे सलमा को चादर में क्यों नहीं लिया? शायद ये कहना चाहते थे। किसने पर्ची लिखी भाई? यही कहना चाहते थे। मुझे तकरीर सुनाई गई है आपके पिपला के आसपास के किसी मौलवी साहब की, वो ये हदीस पढ़कर यही बोली बोल रहे हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीवियां अहले बैत नहीं। भाई तेरे अटकल पंजू से कुरान झूठा नहीं हो सकता। तेरे लल्लू पंजू किस्म के क्यास आराइयों से कुरान का जवाब नहीं हो सकता। कुरान की नस है, मैंने तिलावत की है, कुरान के अंदर लफ्ज़ आया पड़ा है नबी की बीवी के लिए अहले बैत। जहां कुरान बोलेगा वहां तेरी बोली हमेशा के लिए बंद है उसकी। किसी की बोली कुरान के आगे बोलो नहीं चल सकती। और जहां तक हजरत उम्मे सलमा वाली रिवायत है कि नबी पाक ने चादर के नीचे ले फरमाया या अल्लाह ये मेरी अहले बैत है। हजरत उम्मे सलमा ने कहा आका मुझे भी ले ले। नबी पाक ने फरमाया नहीं, तुम अपनी जगह पर ठहरी रहो, तुम पहले ही खैर पर हो। सरकार ने ये फरमाया। तो कहते जी अगर वो अहले बैत में होती तो सरकार ले ना लेते। ये बात बिल्कुल गलत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चादर के नीचे उनको इसलिए नहीं लिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम गैरत, शर्म और हया का भी सबक सिखाने आए हैं, सिर्फ नमाज़ें पढ़ाने नहीं आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को पता था इस चादर के नीचे अली भी मौजूद हैं और अली हजरत उम्मे सलमा के लिए गैर महरम है। गैर महरम और महरम खातून का गैर महरम और वो खातून एक चादर के नीचे मैं नबी जमा नहीं कर सकता। सरकार ने इसलिए उनको एक चादर के नीचे नहीं आने दिया। और जहां तक ये बात है कि वो अहले बैत में नहीं, क्यों नहीं है, नबी पाक ने फरमाया था तुम फिक्र क्यों करती हो, तुम तो पहले ही खैर।
تم تو پہلے ہی اہل بیت میں داخل ہو. یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ تم ٹھیک اور رکی رہو, تم پہلے ہی خیر پر ہو, مطلب کہ تم پہلے یہ دولت پا چکی ہو, اہل بیت میں تم پہلے ہی داخل ہو. کچھ سنی کہلوانے والے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اہل بیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات شامل ہی ہیں. کیا یہ اہل سنت کا موقف ہے؟ بالکل جھوٹوں کا موقف ہے. یہ سنیوں کا موقف نہیں, سنیوں کا موقف وہ ہے جس کی گواہی قرآن دے رہا ہے. آپ فقہ حنفی والے اپنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات مانتے ہیں, اپنے نبی کی نہیں. صحابی رسول حضرت مالک بن حویرث رفع دین کرتے تھے. انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع دین کرتے ہوئے دیکھا تھا. آپ لوگ رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ بسم اللہ, جن نے سوال لکھا ہے تیرا وڈا احسان, کھڑا ہو جا. ہم بھی جس بھائی نے سوال لکھا ہے, کیونکہ میں نے تھوڑا سمجھانا ہے ان کو, مہربانی ہوگی کھڑے ہو جائیں. یہ رفع یدین والا جس نے سوال بھیجا ہے وہ اگر موجود ہے تو کھڑے ہو جائیں گے. جو بھی بھائی ہیں اگر موجود ہیں تو وہ کھڑے ہو جائیں. یہ رفع یدین والا جی بسم اللہ, کیونکہ میں نے ان کی تسلی کرانی ہے, ان سے بات کرنی ہے, اس لیے وہ بندہ اگر موجود ہے تو کھڑا ہو جائے. جی بسم اللہ. ہاں جی بھائی, اس پرچی کا کوئی وارث موجود ہے؟ کیونکہ اس میں ہمارے اوپر اتنی بڑی تہمت لگائی جا رہی ہے کہ تم نبی کی نہیں مانتے. ذرا میں بھی تو چیک کروں وہ کس کی مانتا ہے. ہو سکتا ہے تو جیلم کا پیروکار ہو سکتا ہے تو نجد کے ریال کا پیروکار ہو. میں بھی تو چیک کروں گا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پیروکار ہے کہ نہیں. پھر میں حدیث پڑھ کے بتاؤں گا ہم کس کے پیروکار ہیں. جی بسم اللہ. جس بھائی نے رفع دین پر یہ پرچی لکھی ہے برائے مہربانی وہ کھڑے ہو کر اپنی زیارت کروا دیں. نہیں جی. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا میری سن لو. پہلی بات یہ کہنا کہ آپ حنفی امام اعظم, پہلی بات مبارک تجھے کہ تو نے امام اعظم کہہ لیا, تو نے بھی شرک فی النبوت کر لیا. کی بات مانتے ہو, اپنے نبی کی بات نہیں مانتے, نبی کے صحابی کی بات نہیں مانتے, بالکل جھوٹ ہے. ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بات نہیں مانتے, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. ہم واجب الاطاعت قرآن کو سمجھتے ہیں یا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان کو سمجھتے ہیں؟ اصل میں واجب الاطاعت یہ دو ہستیاں, اللہ یا اللہ کا رسول. امام اعظم ابو حنیفہ ہمیں کوئی نئی راہ نہیں بتاتے, بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی بنائی ہوئی جو راہ ہے ہمیں انگلی پکڑ کے اس راہ پر چلاتے ہیں. جب مسئلہ ہمارے اوپر مشتبہ ہو جائے, دلائل جب مختلف ہو جائیں, ایک ہی مسئلہ پر جب مختلف حدیث آ جائیں, بعض حدیثیں رفع دین کرنے کی ہوں, بعض حدیثیں رفع دین نہ کرنے کی ہوں, ہم آئے ہیں 1400 سال بعد, ہم فیصلہ نہیں کر پاتے. بھئی ہمیں نہیں پتا کس پر عمل کرنا ہے کس پر عمل نہیں کرنا. آپ نے صحابہ کو دیکھا, آپ نے تابعین کے دور کو دیکھا, آپ نے ان روایت کے راویوں کو دیکھا, آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. لہذا ہم نے حضور علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرنا ہے. حضور کا طریقہ ہمارے سامنے جو آیا, رفع دین کرنے کا بھی آیا, رفع دین چھوڑنے کا بھی آیا. امام جی دونوں طریقے مصطفیٰ کے ہیں. اب آپ سمجھا دیں, آپ کا علم زیادہ, آپ کی عقل زیادہ بڑی, آپ کی سمجھ زیادہ, آپ نے صحابہ سے سیکھا, آپ زیادہ فہم رکھتے ہیں. آپ بتائیں نبی پاک علیہ السلام کے کون سے طریقے کو ہم نے اپنانا ہے؟ بس یہ بات ہے بھائی. آپ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی مانتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام کی نہیں مانتے. نہیں, ہم نبی پاک علیہ السلام کی مانتے ہیں, بس جب دلائل مختلف ہو جائیں تو فیصلہ ہم اپنے بزرگوں سے کرواتے ہیں.
توجہ ہے؟ اب بھائی مالک بن حویرث پوری زندگی میں 20 دن نبی پاک کی خدمت میں رہے. کتنے دن بولیں؟ 20 دن. کتنے دن؟ 20 دن. میں آپ کو اس جنے کی حدیث سناتا ہوں جو ساری زندگی میرے مصطفیٰ کے در پر رہے. کتنے عرصہ؟ ساری زندگی. اس جنے کی حدیث سناتا ہوں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھو. وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ترمذی شریف، نسائی شریف، ابو داود شریف کے اندر حدیث موجود. حضرت عبداللہ بن مسعود نے ارشاد فرمایا اوے لوگو الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کیا میں تمہیں نبی پاک علیہ السلام والی نماز پڑھ کر دکھاؤں؟ تو لوگوں نے کہا جی بالکل، آپ رسول اللہ والی نماز پڑھ کر دکھائیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فصلا، آپ نے نماز پڑھائی. فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، تو آپ نے صرف نماز کے شروع میں رفع یدین کیا، باقی پوری نماز میں انہوں نے رفع یدین نہیں کی. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو نبی پاک علیہ السلام کی وفات تک کے حضور کی عبادت و نمازوں کے گواہ، وہ فرما رہے ہیں میں تمہیں رسول والی نماز دکھاتا ہوں پڑھ کر، اور آپ نے شروع میں ہاتھ اٹھائے، باقی پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھائے. لو جی میں آج ایک اعلان کر کے جا رہا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ کئی لوگوں کو کھر اس مسئلے پر ہوتی ہے. تو میرا ایک سادہ سا مطالبہ ہے، صحاح کی 6 کتابیں، حدیث کی جو بڑی مشہور 6 کتابیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابو داود شریف، ابن ماجہ شریف، کتنی ہوگی؟ 6. ان 6 حدیث کی کتابوں میں سے صرف ایک صحیح حدیث، ایک، کتنی؟ صرف ایک صحیح حدیث کوئی بندہ مجھے دکھا دے جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ وفات شریف تک ساری زندگی رکوع آتے جاتے رفع یدین کیا ہے. فقیر 5 لاکھ روپے انعام بھی پیش کرے گا، شکریہ بھی ادا کرے گا، رفع یدین بھی کرے گا. صرف ایک حدیث لے ہو، کیونکہ دعویٰ تم کرتے ہو جی نبی پاک کی دائمہ سنت دائمہ ہے، نبی پاک نے ہمیشہ کیا. ایک مولوی صاحب قرآن ہاتھ میں اٹھا کر کہہ رہے جی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک نماز بھی بغیر رفع یدین کے نہیں پڑھی. اور بھائیا میری بات سن، خالی قسمیں نہ اٹھا، میدان میں آ، دلیل پیش کر، ایک حدیث لے کے آ، روپیہ 5 لاکھ انعام دوں گا اور رفع یدین بھی کروں گا. دکھا کہاں لکھا ہے نبی پاک نے وفات شریف تک رکوع آتے جاتے ہمیشہ رفع یدین کیا ہے. جا دکھانا، تیرا انعام ہے. اتنا بڑا مجمع میں بدلنا چاہوں بدل نہیں سکتا، یہ ویڈیو بن رہی ہے، دکھانا تمہارا کام ہے. پلا پلا مولوی لے جاؤ 5 لاکھ روپے انعام بھی لے. اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چار یا علی. شیطان کھڑا ہے اس پاسے، ایمان صحابہ نال کھڑا ہے. ہر عزت مند تے غیرت مند انسان صحابہ نال کھڑا ہے. کہ نشہ پی کے لکھیے، کہ پیسے گن کے لکھیے، تاریخ دے وڑ کے پاڑ سٹو قرآن صحابہ نال. ماشاءاللہ. شیطان کھڑا ہے اس پاسے، ایمان صحابہ نال کھڑے. ہر عزت مند تے غیرت مند انسان صحابہ نال کھڑے. کہ پیسے گھن کے لکھیے، کہ نشہ پی کے لکھیے، تاریخ دے ورکے پاڑ سٹو قرآن صحابہ نال کھڑے. ایک اور سوال پوچھا گیا جی، آپ کہتے ہیں جی شیعہ کے ساتھ کھانا جائز نہیں، تو کئی نامور علماء اہل سنت جو کہ ان کی محفل میں دعوت تناول کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارا کیا حکم ہے؟ اے مولوی دلیل ہے یا مصطفیٰ کا فرمان دلیل ہے؟ قرآن و حدیث دلیل ہے یا مولوی دلیل ہے؟ بتاؤ.
ابھی تو تم ہمیں کہہ رہے تھے کہ تم ابو حنیفہ کی مانتے ہو، نبی پاک کی نہیں مانتے، تو تو مجھ سے کس کی منوانے لگا ہے؟ بھئی جو مولانا حضرات ایسا کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، انہیں نہیں کرنا چاہیے، غلط کرتے ہیں۔ میں نے تو کہہ دیا ہمارا جو مولوی کرے گا ایسا غلط کرے گا، تیری غلطیوں پر میں انگلی رکھتا ہوں، تو بھی کہے گا کہ غلط کیا ہے۔ کوئی ہے اس پرچی کا وارث؟ آپ نے لکھی ہے؟ اچھا جی، میں کہہ رہا ہوں جو لوگ چاہے مولوی ہو، چاہے جٹ ہو، چاہے جو بھی ہو، جو ان کی مجلس میں جاتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کھاتا ہے، یرانے لگاتا ہے، وہ بالکل گناہ کا کام کر رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی نافرمانی کر رہا ہے، قرآن کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ بالکل گناہ گار ہے، غلط کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کا خیال معاذ اللہ بیل اور گدھے کے خیال سے برا ہے، کیا وہ بندہ صحیح کہتا ہے غلط کہتا ہے؟ غلط کہتا ہے۔ اس نے کفر کیا یا ٹھیک کیا؟ آگے آ جائیے۔ اجمل شہزاد صاحب کس جماعت سے تعلق ہے؟ الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے تعلق ہے میرا۔ سنی بریلوی؟ جی جی بے شک۔ بابے رولا ہی ختم، اسی اپنے مولویوں دی غلطیاں نوں مندے ہاں، جڑا غلط کردا ہے وہ غلط کردا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک چھوٹی سی وضاحت چاہوں گا، میں نے یہ سوال کسی پہ طنز کرنے کے لیے یا کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں کیا، صرف اس لیے کیا ہے کہ جو ہمارے علماء کرام کسی بھی اہل تشیع کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے ہیں یا ان کے مجالس اٹینڈ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے یا ان کے ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، علل اعلان بائیکاٹ کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں آپ ہمیں واضح فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء۔ اے ایمان والو، اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو یار نہ بناؤ، اپنا دوست نہ بناؤ، اپنے ابے کے ساتھ یاری نہ رکھو، اپنے بھائیوں کے ساتھ یاری تعلق دوستی نہ رکھو۔ یا اللہ کب فرمایا ان استحبوا الکفر علی الایمان، جب وہ ایمان کی بجائے کفر کو پسند کرے، کفر کو پسند کرنے والا تمہارا ابا ہو چھوڑ دو، تمہارا بھائی ہو چھوڑ دو، ایسا کرو گے تو میں اللہ تمہیں اپنی رحمت کا حقدار بنا دوں گا۔ یہ اللہ کا ڈر، بھائی کفر کی طرف مائل ہونے والا ابا بھی ہو تو کنارہ کرنا ہے، یہ تو پھر بھی پرلے درجے کا مولوی ہے، سمجھ آ گئی نا؟ ہمارے لیے قرآن و حدیث میں آ رہے ہیں۔ اچھا بھائی، ایک جگہ اور قرآن کی آیت سن لیں، فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اے ایمان والو، ظالموں کی طرف نہ جھکو، ظالموں کی طرف رغبت نہ کرو، ظالموں کی طرف مائل نہیں ہونا۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہوو گے تو پھر تمہیں آگ چھو لے گی۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا پہلے جو غلطی ہوگی سو ہوگی، یاد آ جانے کے بعد کسی ظالم کے پاس، بد عقیدہ کے پاس نہیں بیٹھنا۔ یہ قرآن ہے بھائی۔ منت کے بارے میں قرآن و حدیث کا کیا حکم ہے؟ اپنے بنائے ہوئے روزے پر منت ماننا کیسا؟ ایک بات یاد رکھیں، منت نظر صرف اللہ کے نام کی، کہیں بھی مانی جا سکتی۔ کس کے نام کی؟ مثلا یا اللہ مجھے پتر دے دے، بیٹا دے دے، یا اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے گا نا تو میں تیری رضا کے لیے
ایک دیگ بانٹوں گا، ایک بکرا ذبح کر کے بانٹوں گا، لوگوں کو کھلاؤں گا، بالکل جائز ہے۔ منت کس کے نام کی ہے؟ بولو۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں منت مانتی ہوں، یا اللہ اگر تم مجھے بیٹا عطا فرمائے گا تو میرا بیٹا تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہے، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو میرے پیٹ میں ہے نا میرا بیٹا ہونے والا، یہ تیرے گھر کی خدمت کے لیے کیا ہے؟ وقف ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت سمجھ کر منت ماننا، یہ تو اللہ کے پیاروں کا طریقہ ہے۔ یہ اگلی جو بات ہے کہ مخصوص جگہ کے لیے منت ماننا، یہ بھی بالکل جائز ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان منت مان رہی ہے اور مخصوص جگہ کے لیے، میرا بیٹا جو میرے پیٹ میں ہے جب یہ پیدا ہوگا تو یہ تیرے گھر اقصی مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ تو پتہ چلا اس طرح کی منت کیا ہے؟ جائز ہے، قرآن میں اس کا ذکر آیا پڑے۔ آپ کہہ سکتے ہو یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، تو مجھے بیٹا عطا فرمائے گا، میرے بھائی کو صحت عطا فرمائے گا، ہماری بلائیں دور فرمائے گا، یا اللہ ہم تیری رضا کے لیے دیگ پکائیں گے اور فلاں دربار پر جو لوگ حاضری کے لیے آتے ہیں ان اللہ کے بندوں کو وہ کھانا کھلائیں گے۔ بالکل سمجھ آگے نا؟ منت نظر کس کے نام کے؟ یہ یاد رکھنا، نظر کس کے نام کے؟ صرف یہ جو لفظ بولتے ہیں نا نظر اللہ نیاز حسین، بھئی نیاز بھی اللہ کے لیے، نظر بھی بولو اللہ کے لیے۔ ہاں نظر کے دو معنی ہیں، ایک تو نظر یہ جو عبادت ہے اللہ کے ساتھ خاص ہے، ایک نظر بمعنی نظرانہ ہے۔ کہتے ہیں نا ہمارے نات حضور یہ آپ کی نظر کر رہا ہوں شعر ہیں، یا پھر کسی کو آپ نے بلایا، آپ کے بزرگ آ گئے، پیر صاحب آ گئے، آپ کہتے ہیں یہ حقیر سا نذرانہ ہے، قبول فرما لے۔ یہ والا نظر جو ہے نا نذرانہ، یہ گفٹ ہے، تحفہ ہے، یہ جائز ہے۔ اور جو نظر عبادت ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کو اس میں شریک نہیں کر سکتے۔ منت مانی، یہ کام ہو جائے تو یہ کروں گا، جب وہ کام ہو جائے تو اس منت کو پورا کرنا واجب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ جب ہم کسی ماتم کرنے والے سے سوال کرتے ہیں کہ تم ماتم کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ایسے کرنی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے دانت توڑے تھے تو انہوں نے کیوں توڑے تھے؟ ٹھیک ہو گیا جی، بڑا مزیدار سوال ہے۔